صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے پناہ فضل اور احسان ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر ذکر حسین سننے کے لیے جمع فرمایا، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمارے سینے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت کو رکھا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں. میں نے تمہیں کفر کی وادیوں میں ڈوبا ہوا دیکھا تو اسلام کی جلوں میں تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے دیا. تم جب کفر کی وادیوں میں سرگرداں تھے تو اس کفر کی وادیوں سے نکال کر اسلام کی شمع عطا فرمائی. تمہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے اپنے ماں باپ کا کوئی ادب نہیں تھا. تم اپنی بچیوں کو زندہ برگور کر دینے والے تھے. تم اپنے سامنے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. نہ جانے تم نے ایک خدا کو چھوڑ کر کئی خداؤں کو اپنا معبود بنا لیا تھا. میں نے ان تمام کفر کی ضلالتوں میں تمہیں ڈوبا ہوا دیکھا. وہاں ڈوبا دیکھ کر تمہیں اسلام کی شمع عطا فرمائی. اس کے باوجود میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو تم میرے علی سے محبت کرنا سیکھ لو. تم میری فاطمہ سے محبت کرنا سیکھ لو. تم میرے حسن سے محبت کرنا سیکھ لو. تم میرے حسین سے محبت کرنا سیکھ لو. اور یہ خود نبی کونین علیہ السلام زبان مبارک سے نہیں فرما رہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اے حبیب آپ فرمائیے کہ میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے اپنے اہل بیت سے انسیت رکھو، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دو. کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کے دروازے سے دستک دیتے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو کھولتے، باہر تشریف لائے تو آقا علیہ السلام اپنے کاندھے پہ چادر ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جس چادر کو لپیٹے ہوئے ہیں اندر کوئی ایسی چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے. آقا علیہ السلام نے جب چادر کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے طرف حضرت حسین لپٹے ہوئے تھے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر جو انہیں محبوب رکھتا ہے اور تو ان سے نفرت کر جو ان سے نفرت رکھتا ہے. تو یہ نبی کونین علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت سینوں میں پیوست کرنے کے لیے کئی مرتبہ خطاب فرمایا. کئی احادیث پاک ہے اس روشنی میں. اور نبی تو شاعر کہتا ہے کہ کوفیوں کی تو عید ہو جاتی، کوفیوں کی تو عید ہو جاتی، روح مذہب شہید ہو جاتی، اور سر نہ دیتے حسین سجدے میں، سر نہ دیتے حسین سجدے میں، ساری دنیا یزید ہو جاتی، ساری دنیا یزید ہو جاتی. نبی کونین علیہ السلام ایک مرتبہ حجرہ منور میں تشریف فرما، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین آقا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، دونوں ہنسی مذاق کھیل کر رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات نمودار ہے.
علیہ السلام رو رہے ہیں. پھر میں بے چین ہو کر پوچھتی ہوں کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ تھوڑی دیر قبل آپ اپنے نواسے کے ساتھ خوش تھے، خوشی کا ماحول بپا تھا، اب آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک جبریل امین میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے عرض کیا کہ اے یا رسول اللہ آپ جس حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں کل میدان کربلا میں آپ کا کلمہ پڑھنے والی قوم، آپ کے نام کا نعرہ لگانے والی قوم، آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والی ملت آپ کے اسی حسین کے گردن پر چھری چلائے گی، آپ کے اسی حسین کے جسموں کو نیزوں سے زخمی کیا جائے گا، آپ کے اسی حسین کو نیزوں اور تلواروں کی بارش کی جائے گی. یا رسول اللہ اس حسین کو آپ کا کلمہ پڑھنے والی قوم شہید کر دے گی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دو. جبریل امین فوراً میدان کربلا جاتے ہیں، میدان کربلا سے مٹی کے ٹکڑے لاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دستے اقدس پہ رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اسی مٹی کا ٹکڑا ہے جس مٹی پر آپ کے حسین کے خون، جس مٹی کو حسین کے خون سے سرخ اور لال کیا جائے گا. یہ وہی مٹی کا ٹکڑا ہے جس مٹی پر آپ کے خانوادے کے خونوں کے ذرات گریں گے. یہ وہی مٹی کا ٹکڑا ہے جہاں علی اکبر کی تڑپتی ہوئی لاش گرے گی. یہ وہی مٹی کا ٹکڑا ہے جہاں علی اکبر کی تڑپتی ہوئی لاش گرے گی. یا رسول اللہ اسی مٹی پر آپ کے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو کھل کر دیا جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلمہ اور تو کرو میں اپنے حسین کا نعرہ ہوں. حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے. میں بھلا کیسے خوش ہو سکتا ہوں کہ میرے حسین کو میرا کلمہ پڑھنے والی قوم شہید کر دے گی. اور اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس مٹی کے ٹکڑے کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا اور ارشاد یہ فرمایا اے ام سلمہ دیکھتی رہنا جس دن اس مٹی کی رنگت سرخی میں بدل جائے، جس دن اس مٹی کی رنگت لالی میں تبدیل ہو جائے، سمجھنا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، سمجھنا کہ میرے حسین کو زخموں سے چور کر دیا گیا. حضرات یہ تو حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے مٹی کا ٹکڑا اپنی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ جب اس مٹی کی رنگت سرخی میں بدل جائے سمجھنا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس وقت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین مٹی کا ٹکڑا لے کر آئے اس وقت اور ازواج مطہرات بھی اس دنیا میں موجود تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بقید حیات تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی زندہ تھی. الغرض نبی کونین علیہ السلام کی اور ازواج مطہرات بھی بقید حیات تھی. راز اس بات کا سمجھ میں نہیں آتا کہ تمام ازواج مطہرات کے چھوڑنے کے باوجود آقا علیہ السلام نے اس مٹی کے ٹکڑے کو ام سلمہ کے حوالے کیوں کیا؟ آخر راز کیا ہے کہ تمام ازواج کو چھوڑ کر ام سلمہ کے حوالے کرتے ہیں؟ راز اس بات کا یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ جب سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو میرے نواسے حسین کو شہید کیا جائے گا اس وقت میری کوئی اور زوجہ اس دنیا میں موجود نہ ہوگی. اگر کوئی موجود ہوگی تو میری بیویوں میں سے وہ بیوی جسے دنیا ام سلمہ کے نام سے جانتی ہے. اور اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے مٹی کا ٹکڑا ام سلمہ کے حوالے کیا. اب ام سلمہ کا بیان اس طور پر پیش نظر رکھے کہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام آقا علیہ السلام کے نواسوں پہ تیروں کی بارش ہوئی. پورا واقعہ کربلا نمودار ہوا، واقعہ کربلا منظر عام پہ آیا. نبی کونین علیہ السلام کے خاندان والوں پر تیروں کی بارش کی گئی، انہیں ستایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا. الغرض خاندان نبوت کے چشم و چراغ شہید ہو گئے. اور ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ المنورہ میں بیان یہ کرتی ہے کہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے بستر پر آرام کر رہی تھی، سو رہی تھی کہ اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام میرے خواب میں نظر آئے. میں نے دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ جسم غبار آلود ہے، چہرہ بکھرا پڑا ہے،
چہرے پر پریشانیوں کے آثار ہے، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہے، اور ہاتھوں میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہی خون نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ اس طرح پریشان آج سے پہلے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، میں نے آج سے پہلے آپ کی حالت اس طور پر نہ دیکھی، راز کیا ہے؟ اس طرح پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، صبح سے میدان کربلا کا نظارہ کر کے آیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ میرے اکبر کے اوپر تیروں کی بارش کی گئی ہے، وہاں میں نے دیکھا کہ میرے علی اکبر کی جوانی کو شہید کیا گیا ہے، وہاں میں نے دیکھا کہ میرے قاسم کی جوانی کو شہید کیا گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ عباس کے بازوؤں کو شہید کیا گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، وہاں میں نے دیکھا کہ میرے حسین کو گھوڑوں سے روندا گیا، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، اور صبح سے شام تک شہیدوں کے خون کو اس شیشی میں جمع کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں اس انداز میں دیکھا تو فوراً میری نیند ہوشیار ہو گئی، میں خواب غفلت سے بیدار ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں اس جانب دوڑی جہاں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے دی ہوئی مٹی کو رکھا تھا۔ جب میں جا کر اس مٹی کو دیکھتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ اس مٹی کو میں نے ایک شیشی کے اندر رکھا اور وہ مٹی آج سرخی میں بدل چکی ہے۔ بس میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو، جس قوم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کے خاندان پر تیروں کی بارش کی اور زخموں سے ان کے جسموں کو لہو لہان کیا، اور آج وہ قوم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کل میدان قیامت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور ٹھیک اسی وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں موجود تھے۔ ان کا بھی بیان یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز کے بعد آرام کر رہا تھا اور میں نے بھی خواب ٹھیک اسی طرح دیکھا جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان حال ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو ارشاد کہ آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، اور وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی نبی کے نواسوں پر تیروں کی بارش کی اور تلواروں کی برسات کی۔ تو یہ نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان نبوت کے وہ چشم و چراغ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے، اس حکومت کے خلاف بغاوت کا علم لے کر نہیں بلکہ اس حکومت کی اصلاح کا علم لے کر اور نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بچانے کے لیے جنہوں نے میدان کربلا کا سفر کیا، اور مشیت خداوندی یہی تھی کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا احادیث پاک میں یہ روایت آئی ہے کہ رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں سن 61 ہجری میں میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، سن 61 ہجری میں میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور وہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے کثرت سے احادیث پاک مروی ہے، ان کی دعائیں ہوتی تھی کہ مولا سن 61 ہجری کے فتنے سے مجھے محفوظ رکھ، سن 61 ہجری کے فتنوں سے مجھے بچا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا اس طور پر قبول فرمائی کہ ٹھیک سن 61 ہجری کی ابتدا سے قبل سن 60 ہجری کے آخری ایام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے کوچ فرما گئے۔ یہ تمام مشیت خداوندی کے مطابق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان اس طور پر تھا، اور جب مشیت خداوندی جس چیز کے ظہور کے طور پر آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ اسے روک لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکہ المکرمہ سے جب امام حسین چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت کے جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے نواسے کسی کی باتوں میں نہیں آتے ہیں، نہیں رکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو اپنے وقت کا مشہور شاعر فلسفہ انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں رکتے ہیں۔ جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکہ المکرمہ سے آپ واپس، مکہ المکرمہ کو آپ واپس چلے جائیں،
عراق کی دھوکہ بازی ساری دنیا میں مشہور ہے، کوفہ والوں کی دھوکہ بازی ساری دنیا میں مشہور ہے، ان کے دھوکے میں نہ آئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کسی کی باتوں میں نہیں آتے، چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور مورخ کو یہاں تک لکھتا ہے کہ جب امام حسین میدان کربلا کی سرزمین پر خیمہ گل ہوتے ہیں اور کسی سے پوچھتے ہیں کہ اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا کہ اسے مقام طب کہا جاتا ہے، جس مقام طب کو مقام کربلا کہا جاتا ہے، تو امام حسین نے ارشاد فرمایا تھا یہ وہی مقام ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی کی پیشن گوئی کی تھی، لہذا ہماری منزل یہی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے، اس سے آگے امام حسین جانے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تو احادیث پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوا، اور اس چیز سے انکار کرنا یا پھر اس چیز کو اس طور پر لینا کہ یہ حکومت کی لڑائی تھی، دو شہزادوں کے درمیان کی لڑائی تھی، یقیناً اپنے ایمان کی خرابی اور اپنے عقیدے کے مسمار کرنے والی بات ہے۔ اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ قلب زہرا کا چین لکھا ہے، قلب زہرا کا چین لکھا ہے، زینت مشرقین لکھا ہے، ہم نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو، ہم نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے، ہم نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے۔ اور عین سے نور عین کو دیکھا، عین سے نور عین کو دیکھا، میں نے زہرا کے چین کو دیکھا، اور جب نکیر عین نے مجھے گھورا میں نے مڑ کر حسین کو دیکھا، جب نکیر عین نے مجھے گھورا میں نے مڑ کر حسین کو دیکھا۔ اور یاد کرو اس منظر کو جب حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کا شیر خواہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بی بی زینب حضرت علی اصغر کو لے کر آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے بھائی حسین ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے اصغر کی زبان حلق کو چھوڑ کر ہوش کے باہر نمودار ہو گئی ہے، میرے اصغر کے چہرے کو دیکھو، جو اصغر ماں باپ کی صورت کو دیکھ کر مسکرایا کرتا تھا، اس اصغر کے چہرے کو دیکھو کنڈایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس اصغر کے حلق میں اگر پانی کے 2 قطرے مل جائیں تو اس اصغر کی زندگی واپس آ سکتی ہے۔ اے حسین پانی کے قطرات اس کے حلق میں ڈالو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس ارادے سے خیمے سے باہر نکلے کہ شاید یزیدیوں کو رحم آ جائے، دریائے فرات کے چند قطرے اس کے حلق میں اتار دیے جائے۔ خیمے سے باہر نکلے تھے کہ مشیقت خداوندی کو جلال آیا۔ اے حسین ہرگز نہیں کہ تمہارے بیٹے اصغر کے حلق میں پانی کے قطرات نمودار ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حسینی گھرانے کے تمام حلق میں دریائے فرات کا پانی داخل ہونے کے لیے ترستا رہ جائے۔ تمہیں تو آب کوثر سے اپنے حلق کو تر کرنا ہے۔ اے حسین تمہیں تو نانا جان کے دستے آب کوثر پینا ہے۔ حضرت علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا جب خیمے سے باہر نکلتا ہے تو حرملا کی جانب سے چلنے والا ایک تیر حضرت علی اصغر کے حلق کو سوراخ کرتا ہے، بازو حسین میں شہید ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین نے اپنے اس معصوم سے لخت جگر کی صورت کو دیکھا، جو حسین آج تک علی اصغر کی صورت کو دیکھ کر مسکرایا کرتا تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ علی اصغر کا چہرہ کنڈایا ہوا محسوس ہوتا ہے، علی اصغر کے آنکھوں کو دیکھا، علی اصغر کی آنکھ بند ہوتی معلوم ہوتی ہے، علی اصغر کی روح قفس منصری سے پرواز کرتی ہوئی نظر آئی، خون کا فوارہ اوپر کی جانب اچھلتا ہے۔ حضرت امام حسین اس خون کے فوارے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، آسمان کی جانب اچھال کر کہتے ہیں اے رب اکبر، اگر تو حسین کا امتحان اس طور پر لینا چاہتا ہے تو حسین یاد رکھ مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہے، تو اگر اس بات پہ راضی ہے کہ علی اصغر کو رب عزیز کی بارگاہ رب اکبر کی بارگاہ میں قربان کیا جائے تو یاد رکھ حسین ایک اصغر نہیں 1000 علی اصغر کو تیری بارگاہ میں قربان کر دے گا۔ مارن نوان پر ہر کوئی شکایت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر۔ حسین جس نے یہ دیکھا کہ اس کے 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر جسے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے مشابہت تھی، اور مدینہ المنورہ کے مورخین لکھتے ہیں کہ جب کسی صحابی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ جاتی
मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों को छोड़कर दरवाजे हुसैन पर दस्तक दी जाती, अंदर से पूछा जाता कौन है, तो जवाब आता कि मुस्तफा की याद आई है। अली अकबर की सूरत को दिखाओ, अली अकबर की सूरत को देखता हूं तो मुस्तफा के चेहरे की याद आ जाती है। वो अली अकबर जब मैदान कारबार में, मैदान करबला में अपने घोड़े पर सवार होकर यजीदियों के दरमियान जाता है तो मुहद्दिस-ए दकन सय्यदी अब्दुल्लाह शाह साहब किबला अपनी मायानात तस्नीफ शहादतनामा में इस वाक़ये को नकल करते हैं कि जब हजरत अली अकबर मैदान करबला में नकाब चेहरे पर डालकर मैदान करबला में घोड़े पर सवार अंदर तशरीफ ले जाते हैं, यजीदियों के झुरमुट से कबल जब एक जानिब खड़े हो जाते हैं तो यजीदियों में से किसी ने सवाल किया, अली ऐसा कौन है जो हम पर हमला करना चाहता है और छुप कर हमला करना चाहता है, जरा चेहरे से नकाब को हटाओ कि तुम्हारी सूरत का दीदार हो जाए। हमें यह देखना है कि हमारे मुकाबिल कौन तशरीफ लाया है। उन्हें यह नहीं मालूम कि जो उनके सामने आया है उसकी रगों में शेर खुदा अली का खून दौड़ता हुआ आया है। जो उनके सामने आया है वो फातिमतुज़ ज़हरा के खून और फातिमतुज़ ज़हरा की रूह को लेकर आया है। जो उनकी निगाहों के सामने आया है वो बाबा हुसैन की जवानी का खून लेकर तशरीफ लाया है। जब हजरत अली अकबर ने अपने चेहरे से नकाब उठाया तो मुहद्दिस-ए दकन इरशाद फरमाते हैं कि यजीदियों में से वो लोग जो हुब्बे अहले बैत को सीने में रखने के बावजूद यजीदियों की बातों में आकर हुब्बे अहले बैत को मिस्मार करने के लिए आए थे, जब चेहरे अली अकबर से नकाब हटता है तो वो लोग हजरत अली अकबर की सूरत को देखकर रोने लगते हैं और ये अर्ज करते हैं कि आकाश मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत तुम्हारी सूरत से मिलती जुलती न होती तो आज हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देते। जब उनका ये कौल होता है तो इब्ने ज़ियाद ये कहता है कि यजीदियों, ऐ मेरी फौज के सिपहसालारों, ऐ मेरी फौज के सिपाहियों, किस बात को देखकर, किस चेहरे को देखकर तुम रो रहे हो, जाओ हमला करो। अली अकबर को तुम इस नीयत से न देखो कि खानदान नबुव्वत का चश्मो चिराग है, अली अकबर को इस नीयत से देखो कि वो यजीद की मुखालिफत करने वाला है। यजीद की मुखालिफत करने वाले को हम दुनिया में रहने नहीं देंगे। हजरत अली अकबर पर हमला होता है, हजरत अली अकबर पर जब हमला होता है तो वही मुहद्दिस-ए दकन उसके आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यजीदी काफिले के जिस जानिब अपनी तलवार को लगाते थे, अपनी तलवारों की बारिश करते थे तो गाजर मूली की तरह यजीदी फौज कतली हुई नजर आती थी। हजरत अली अकबर यजीदी फौज से वापस एड़ लगाकर मुस्तफा जान रहमत के नवासे की बारगाह में आते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं कि बाबा जान मुझे प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, अगर पानी के 2 कतरे हमारी हलक में उतर जाए तो यजीदियों का किला मिस्मार कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने जवान बेटे अली अकबर को अपने दानू पर लेटाते हैं और उसके बाद इरशाद ये फरमाते हैं कि बेटा अली अकबर, जब बचपन में मुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे लेने का हुनर रखते हैं। और बुखल दरिया से हमें क्या मतलब, बुखल दरिया से हमें क्या मतलब, हम तो कौसर पे नजर रखते हैं। सुभान अल्लाह। बुखल दरिया से हमें क्या मतलब, हम तो कौसर पे नजर रखते हैं। और जेर खंजर भी हुसैन इब्ने अली, जेर खंजर भी हुसैन इब्ने अली, हम गरीबों की खबर रखते हैं, हम गरीबों की खबर रखते हैं। और ये कहना चाहूंगा कि कोई शहे मशरिक़ैन बना, कोई शहे मशरिक़ैन बना, बशर का हुस्न अकीदत का ज़ैब ज़ैन बना, और अली का होठ लुआबे रसूल शीरे बतूल, अली का होठ लुआबे रसूल शीरे बतूल, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। और कहना चाहूंगा कि आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही। उस वाक़ये को मद्देनजर रखें कि मुस्तफा जाने रहमत हालत सजदे में है। इमाम हुसैन बचपने के आलम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीठ पर सवार हो जाते हैं और जब सजदे को तवील कर दिया गया, बाद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया तो जवाब सिर्फ इतना था कि मैं अपने सर को सजदे से कैसे उठाता, मेरा हुसैन मेरी पीठ पर बैठा था। मोहम्मद के दिल ने गवारा न किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से उठाए, हुसैन पीठ से नीचे गिरे और हुसैन के जिस्मों को चोट पहुंचे। शायर कहता है
کہ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ امامت کھڑی رہی، اور سجدے میں تھے حضور، سجدے میں تھے حضور، درے پشت تھے حسین، سجدے میں تھے حضور، درے پشت تھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، سبحان اللہ، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، اور طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے۔ اور یہ شعر بالخصوص شیر بنگال پیر طریقت حضرت مولانا شمیم السما قادری صاحب قبلہ کی بارگاہ سے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ان کی دعاؤں کے سہارے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو اور لمبا کر دے، میرے محبوب سجدے کو اور لمبا کر دے، تیری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے، میرے حضور سجدے کو اور لمبا کر دے، تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے، تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور حسین اور قرآن کے لفظ چار چار ہیں، حسین اور قرآن کے لفظ چار چار ہیں، دو نقطے سے خالی دو نقطہ دار ہے، دونوں نقطے میں نون ایک ہے، دونوں نقطے میں نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں آپ کے گوشے گدار شاعر اہل سنت جناب آئیے، وقت کی قلت مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں دیتی، کہنا چاہوں گا کہ شبیر سے کونین عطا سیکھ رہی ہے، دارین اسی در سے سبھا سیکھ رہی ہے، اور خود کو حاکم وفادار بنانے کے لیے، خود کو حاکم وفادار بنانے کے لیے عباس سے ہر ذات وفا سیکھ رہی ہے۔ آئیے گزارش کرتا ہوں بلا کسی تمہید کے شیر بنگال پیر طریقت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شمیم السما قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیضہ وبرکاتہ تشریف لائے اور اپنے پرمخ خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ کرے۔ ہمارا تو انداز آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی خطیب کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کرتے ہیں، کیونکہ آؤ کر لو خیر مقدم نعرہ تکبیر سے، آؤ کر لے خیر مقدم نعرہ تکبیر سے، لرزہ برندام تھا باطل اسی شمشیر سے، نعرہ تکبیر، پورا مجمع بیک زبان ہو کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک چادر کے صدقے میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ ہاتھوں کو بلند کرے اور نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج پیدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین، شیر بنگال، شیر بنگال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، حبیب بازو سے جستا کوئی، برگزیدہ ذوالجلال و پاک سے ہمتا کوئی، اور شمس تبریزی سے دانت ناتے تو پیغمبراں، مصطفیٰ و مصطفیٰ و سید اعلیٰ کوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا عشق کی رحمت پہ تیری ناز کرے، اور یہ شام تیری جسے چاہے سرفراز کرے، ہزار آدمی عمر گناہ دراز کرے، مگر یہ شرط ہے رحمت پہ تیری ناز۔ الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا۔
اللهم يا من له النور ومنه النور وفيه النور وله النور وعنه النور يا نور ويا نور لك الحمد سرمدا صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا محمد سراجك المنير وآله أبدا یا نور بجا نور بجا نور نور بجا نور قبل كل نور بجا نور بعد كل نور لك النور وبك النور وبك النور ولك النور وانت النور ونور نور ونور على نور سبحان اللہ سبحان اللہ صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ووکیلنا وکفیلنا وعلانا وعولانا ومولانا محمد نور الانور وعلى آله السرج الغرر وصحابة المصابيح الظهر فلا تنتجل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي أسفارنا نورا وفي أسفارنا نورا وفي أجسادنا نورا وفي أجسامنا نورا آمين آمين يا نور الملك الحق المبين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. درود شریف محبت سے پڑھو. آج عاشورہ کا دن ہے. سبحان اللہ بہت ہی مبارک دن ہے. برکت والا دن ہے. سبحان اللہ رحمت والا دن ہے. شوکت والا دن ہے. نعمت والا دن ہے. ہم گناہگاروں کی مغفرت والا دن ہے. ارے میاں آج جنت والا دن ہے. نبی کی محبت والا دن ہے. حضرت امام حسین کی شہادت والا دن ہے. آج پوری دنیا میں حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ قرآن میں نذرانے عقیدت و محبت نچھاور کیا جا رہا ہے. اور ہم اور آپ بھی خدا کی بارگاہ سے اپنی مغفرت کا پروانہ لینے کے لیے بارگاہ حسین میں نذرانے خلوص پیش کرنے کے لیے جہاں حاضر اور اکٹھا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے کچھ نہیں یاد ہے. ان کی عظمت بھی یاد ہے. فرشتے ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے.
کے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ کیا بات ہے جو پریشان ہو آنکھیں بھیگی کیوں ہے میرے آقا بہت دیر ہو گئی حضرات حسنین نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں کچھ پتا نہیں ہے فوراً حضرت جبریل حاضر ہو گئے سبحان اللہ حضرت جبریل تشریف لائے عرض کیا یا رسول اللہ حسنین کے لیے پریشان نہ ہو حسنین پہاڑ کے اٹھ جانے آرام کر رہے ہیں سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ جا کے تشریف لے گئے تو جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرات حسنین وہاں موجود ہیں اور ایک فرشتہ حاضر ہے جس نے اپنا ایک بازو زمین پر بچھا دیا ہے جس پر حسنین آرام فرما رہے ہیں اور دوسرے بازو سے اس فرشتے نے سایہ کر رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرات حسنین کا مقام ہے یہ حضرات حسنین کی شان ہے میرے بزرگوں دوستوں حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں یہ شہزادے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ سبحان اللہ یعنی حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار سبحان اللہ جنت کے جوانوں کے زور سے بولو جنت کے جوانوں کے سردار کس کے سردار ہیں اور بدھوں کے بدھوں کے بدھے جلدی سے بول رہے کئی گڑبڑ نہ ہو جائے ہمارے اوپر والے پریشان ہونے لگے لیکن حسنین جنت کے جوانوں کے سردار بدھوں کے نہیں بدھوں کے نہیں اب بدھے بھی سوچنے لگے یہ کیا ہو گیا اس نے مسلمان کی تو تکلیف کر رہا تھا بسروز سے یاد کیا ہو گیا کچھ بھی کہو سرداری حضرات حسنین کی جوانوں کے لیے اور کیوں اس لیے کہ جنت میں تو کوئی بڈھا جائے گا نہیں اب اور پریشان ظاہر سی بات بڈھا اور جنت بار بار میں بات میں چڑچڑاتا ہے تو جہاں تو بات میں چڑچڑ کرتا ہے اگر کہیں جنت میں پہنچے وہاں بھی چڑچڑانے لگے تو جنت کا سارا مزہ ڈگرا ہو جائے اس لیے کوئی اٹھا جنت میں نہیں جائے گا بڈھا جنت میں جائے گا نہیں بڈھا اور جنت کوئی بڈھا جنت میں نہیں جائے گا جنت میں سب جوان جائیں گے کئی ارے نوجوانوں بڈھے بولے نہ بولے آپ تو بولو نوجوانوں پیار سے بولو سبحان اللہ اب چاہے بڈھے مجھ سے خفا ہو چاہے ناراض ہو راضی ہو خوش ہو کچھ ہو لیکن بہرحال کوئی بڈھا جنت میں نہیں جائے جنت بنائی گئی ہے جوانوں کے لیے
بچے چچ کرتے تھے، ماں باپ پہ ڈانٹتے تھے، ماں باپ ناراض ہوتے تھے. آج خوب خوش ہوں گی کہ ٹھیک ہے سبھی حکومت بلایا، لیکن ہماری پوری رائے بسم ہے کہ جیسے پٹھا نہیں جائے گا ویسے کوئی پٹھی نہیں جائے گی. نہ کوئی پٹھا جنت میں جائے گا نہ کوئی پٹھی جنت میں جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ پورے سوچ رہے ہیں کہ آخر ہوگا کیا. ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جیسے جوان کلمہ پڑھتے ہیں ایسے ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں. جیسے جوان حضرت امام حسین کے دیوانے ہیں ایسے ہی پورے بھی امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. ایسے جوان نبی کی محفل میں آنے والے ہیں ایسے ہی پورے بھی تو نبی کی محفل میں آنے والے ہیں. سبحان اللہ. جوان جنت میں جائے گی تو پھر ہم بڈھے کہاں جائیں گے؟ جوان جنت میں جائیں گے تو ہم بڈھے کہاں جائیں گے؟ کہیں جاؤ لیکن کوئی بڈھا جنت میں نہیں جائے گا. بلاؤ جنت، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہ کوئی بڈھا جنت میں جائے گا نہ کوئی بڈھی جنت میں جائے گی. اب لوگ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی کا ارشاد من قرأ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ ترجمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا. جب جوان کلمہ پڑھتے ہیں تو بوڑھے بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. جوان کلمہ پڑھے جنت میں جائے اور بوڑھے کلمہ پڑھے تو پھر کہاں جائے؟ ہے نا سوال ہے نا. میں پریشانی ہے نا، پریشانی ختم کرو. میرے آقا کا ارشاد سنو، جنت میں کوئی بڈھا تو نہیں جائے گا لیکن جو بوڑھا جنتی ہوگا اس بوڑھے کو جوان بنا دیا جائے گا اور جوان بنا کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہوا کہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جوانوں کے سردار نہیں ہیں، ارے میاں جنت میں جتنے ہوں گے سب کے سردار ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت میں تو کوئی بڈھا رہے گا نہیں، جو بوڑھا ہوگا اسے بھی جوان بنا کر کے جنت میں بھیجا جائے گا. سبحان اللہ. حضرت امام حسین سارے جنتیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام حسین سارے جنتیوں کے سردار ہیں. جو حضرت امام حسین کی سرداری کو مانے وہ جنت میں، اور سرداری سے انکار کرے وہ جہنم میں. جی جو حضرت امام حسین کے مخالفین ہیں اس حدیث پر غور کریں، اس حدیث کو سنیں. امام حسین سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. شاخ حسین کہہ دو سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. اپنے نبی کی محبت میں جھوم کر ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ. شاخ حسین، شاخ حسین، شاخ حسین. حسین بادشاہ ہیں. حسین 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 ہمارے بادشاہ، ان کے بادشاہ، ان کے بادشاہ، سب کے بادشاہ، علماء کے بادشاہ، بوڑھوں کے بادشاہ، جوانوں کے بادشاہ. کے شمیم السما حسین بادشاہ کیسے ہیں؟ حسین بادشاہ کیسے ہیں؟ جو بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے نام کا سکہ چلتا ہے. جتنے بادشاہ گزرے ان کے نام کا سکہ چلا. چاہے ہمایوں بادشاہ کو دیکھو، اکبر بادشاہ کو دیکھو، کوئی بھی بادشاہ کو دیکھو، اورنگزیب بادشاہ، شاہجہاں بادشاہ، دانا شکو بادشاہ، جب ان کی بادشاہت ہوئی تو ان کا سکہ چلا. سب بادشاہوں کے نام کا سکہ چلتا ہے. حسین بادشاہ ہیں تو ان کا تو کوئی سکہ نظر نہیں آتا. شمیم السما کہے گا اے جانو سنو، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے نام کا سکہ چلتا ہے. جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان کے نام کا سکہ چلا ہے. چاہے ہمایوں بادشاہ ہو، اکبر بادشاہ ہو، بابر بادشاہ ہو، دانا شکو بادشاہ ہو، عالمگیر بادشاہ ہو، شہزادہ سلیم بادشاہ ہو، جتنے بادشاہ ہیں سب کے نام کا سکہ چلا. اور حضرت امام حسین بادشاہ ہیں ان کے بھی نام کا سکہ چلا. فرق اتنا ہے اور جو بادشاہ ہوئے تو ان کے نام کا سکہ کاغذ کے ٹکڑوں پر چلتا ہے، چاندی کے ٹکڑوں پر چلتا ہے، تانبے کے ٹکڑوں پر چلتا ہے. حسین بادشاہ ہے تو ان کے نام کا سکہ لوگوں کے
اس لیے کہ حسین سے صرف ہم محبت نہیں کر رہے ہیں، خدا ان سے محبت کرے، ان سے محبت کرے، محبت کرے، اجنڈا ان سے محبت کرے، اور انسان ان سے محبت کرے، جانور ان سے محبت کرے، ساری دنیا ان سے محبت کرے۔ خدا جس سے محبت کرے آپ اس سے محبت کرو تو خدا جہنم میں ڈالے گا۔ خدا جس سے محبت کرے ہم اس سے محبت کریں تو ہم کو جنت کا پروانہ نہیں ملے گا۔ حسین سے محبت کرو جنت کی ضمانت مل جائے گی۔ حسین کی محبت میں بولو بہشت میں ٹھکانہ مل جائے گا۔ حسین کی محبت میں بولو خلد بری کا پروانہ مل جائے گا۔ شاہ تو حسین، شاہ تو حسین، یہ شمیم الزما کی بولی نہیں، میرے خواجہ کی بولی ہے، کے مہاراجا کی بولی ہے، میری زبان نہیں ہے، میرے خواجہ کی زبان ہے، مرزوں کے سردار کی زبان ہے، حسین بغاوت کی زبان ہے، میرے خواجہ کہتے ہیں شاہ تو حسین، حسین بادشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، بادشاہ تو حسین، حسین بادشاہوں کی بھی بادشاہ، حسین بادشاہ ہے، بادشاہ حق ہوتا ہے، حسین بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ ذہن نے کہا شمیم الزما ٹھیک ہے حسین بادشاہ ہیں، لیکن بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ دل نے کہا حسین بادشاہ بھی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ بھی ہیں۔ جانتے نہیں ہو جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے اوپر کسی کی حکومت کو مسلط نہیں کرتا ہے، وہ کسی کی سلطنت کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ خود بادشاہ ہوتا ہے، اس کا کوئی اور بادشاہ نہیں ہوتا ہے۔ چاہے ہمایوں بادشاہ کو دیکھو، وہ بادشاہ ہے، اکبر بادشاہ ہے، اورنگزیب بادشاہ ہے، شاہجہاں بادشاہ ہے، یہ سب بادشاہ ہیں۔ جب یہ بادشاہ ہوئے تو پہلے کا جو بادشاہ تھا اس کا سکہ ختم ہو گیا، اب ان کا سکہ چلنے لگا۔ جو پہلے بادشاہ تھے وہ بادشاہ تھے، جب دوسرا بادشاہ آیا تو اب ان کی بادشاہت کی بادشاہ پر نہیں ہوئی، یہ خود بادشاہ ہو گیا۔ کوئی بادشاہ کسی کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ خود بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن حسین ایسے بادشاہ ہیں کہ عوام کے بادشاہ ہیں، خواص کے بادشاہ ہیں، علماء کے بادشاہ ہیں، فقہاء کے بادشاہ ہیں، غوثوں کے بادشاہ ہیں، قطبوں کے بادشاہ ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں، اور یہی نہیں تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ ہمایوں کا زمانہ آیا تو ہمایوں نے بھی کہا حسین ہمارے بادشاہ ہیں، اکبر نے بھی کہا کہ حسین ہمارے بادشاہ ہے، سلیم کا وقت آیا اس نے بھی کہا حسین ہمارے بادشاہ ہے، اورنگزیب کا وقت آیا انہوں نے بھی کہا حسین ہمارے بادشاہ ہے، شاہجہاں کا وقت آیا انہوں نے بھی کہا حسین ہمارے بادشاہ ہے۔ کتنے بادشاہ آتے رہے، دنیا بھی بادشاہوں کو تو نہیں مانتے رہے، لیکن حسین کی بادشاہ سب مانتے رہے۔ حسین بادشاہ ہے، بادشاہ حسین بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ ارے میاں بادشاہوں کے بادشاہ بتاؤ کیوں ہیں؟ سنو، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا سکہ چلتا ہے، لیکن جب تک اس کی حکومت ہوتی ہے اس کا سکہ رہتا ہے۔ حکومت ختم ہو جاتی ہے اس کا سکہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بادشاہ کو دیکھو، ہمایوں کو دیکھ لو، اکبر کو دیکھ لو، بابر کو دیکھ لو، اورنگزیب کو دیکھ لو، شاہجہاں کو دیکھ لو، دارا شکوہ کو دیکھ لو، جتنے بادشاہ رہے جب تک وہ رہے ان کا سکہ رہا، وہ چلے گئے ان کا سکہ ختم ہو گیا۔ لیکن حسین ایسے بادشاہ بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے کہ ان کا سکہ پہلے بھی تھا، ان کا سکہ آج بھی ہے۔ بادشاہ جتنے رہے سب کا سکہ تو ختم ہو گیا، لیکن حسین کا سکہ جو لوگوں کے دلوں پر چل رہا ہے وہ پہلے بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور قیامت تک کی بات نہیں، حسین کا سکہ تو جنت میں بھی چلے گا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسین، جنت میں بھی حسین کا سکہ چلے گا۔ میرے یارو حسین کی محبت کا دم بھرتے رہو، روحانیت ملے گی، یہاں بھی ملے گی وہاں بھی ملے گی۔
حضرت امام حسین اتنے بلند مرتبے والے، اتنی شان اور شوکت والے میدان کربل میں گئے، یزیدیوں کے نرگے میں ہے. آپ کہوں گے شمیم الزمان حسین کی ایسی شان، ایسے بادشاہوں کے بادشاہ، ان کی روحانیت کا سکہ زمانے میں چلے، ہر زمانے میں چلے. لیکن حضرت امام حسین جب میدان کربل میں گئے تو وہاں کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی شان والے تھے تو وہاں بھی تو کچھ دکھا دیتے. میں نے پہلے ہی کہا تھا حسین میدان کربل میں اپنے نانا جان کا بتایا ہوا، خبر دیا ہوا امتحان کا پرچہ دینے کے لیے گئے. ورنہ امام حسین کی شان تو تھی، اشارہ کر دیتے تو نہر فرات نہیں، حوض کوثر کا پانی آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کوثر بنا ہو جاتا. میں کہتا ہوں یہ نہر فرات ہے، یہ نہر فرات ہے. میرے حسین پر پابندی رکھ گئی، ذہن حاضر رکھیے گا. یہ نہر فرات حسین پر پابندی، پانی نہیں پی سکتے. حسین کا چاہنے والا پانی اس سے نہیں پی سکتا، پابندی ہے نا. نہر فرات پر پابندی ہے، حسین پانی نہیں لے سکتے. لیکن آؤ وہی کربل کا میدان، کہہ دو سبحان اللہ. وہی عاشورہ کا دن، آج عاشورہ کا دن ہے، حسین میدان کربل میں ہے. یزیدیوں کے تیروں کی برسات ہو رہی ہے. حسین کے چہیتے ایک ایک کر کے میدان کربل کا رخ کرتے جا رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ سے شہادت کا جام پیتے جا رہے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. کربلا کا وہ میدان، کربلا کا وہ خونی منظر، جبکہ امام حسین کو یزیدیوں نے گھیر رکھا تھا. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ماضي الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. توجہ میری جانب رہے. حضرت امام حسین یزیدیوں کے نرگے میں ہیں. اے مصیبت، اسی نہر فرات سے سینکڑوں میل کی دوری سے حضرت امام حسین کا کوئی عاشق دیوانہ کشتی پہ سوار ہو کر کے چلا جا رہا تھا. امام حسین کو یزیدیوں نے گھیر رکھا ہے، نہر فرات پر پابندی لگا رکھی ہے. دریا میں طغیانی آ گئی، نہر فرات میں طغیانی آئی، جوار بھاٹا کا ماحول ہوا. حضرت امام حسین کا وہ چہیتا، امام حسین کا عاشق اور دیوانہ اسی نہر فرات سے سینکڑوں میل کی دوری سے دریا سے کشتی کے ذریعے سفر کر رہا تھا. جب ندی میں طغیانی آئی تو امام حسین کے اس دیوانے کی کشتی دریا کے خبر میں پھنس گئی. دریا کے موضوع میں ہلکونے لینے لگی. عنقریب تھا کہ امام حسین کے اس عاشق کی کشتی دریا کی موجوں میں پھنس کر کے ڈوب جاتی. سامان بھی ڈوب جاتا، کشتی بھی ڈوب جاتی، عاشق بھی ڈوب جاتا. عاشق حسین نے جب دریا کا یہ ماحول دیکھا کہ اب کشتی ڈوبنے والی ہے، امام حسین جو اس عاشق نے بے ساختہ فوراً پکارا، یا حسین المدد. کہہ دو یا حسین، یا حسین، یا حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا حسین، یا حسین، نعرہ رسالت. عاشق حسین دریا میں ڈوب رہا تھا. نہر فرات کی موجوں میں اس کی کشتی غرق ہونے والی تھی. اس نے بے ساختہ پکارا، یا حسین المدد، یا حسین المدد.
سبحان اللہ. حسین البدر جیسے ہی آواز لگائی فوراً اپنی کشتی کے سامنے ایک نقاب پوش کو دیکھا. سبحان اللہ. کشتی کے سامنے نقاب پوش کو دیکھا. نقاب پوش آئے اور نقاب سے ہاتھ نکالا, کشتی کو سہارا دے دیا. سبحان اللہ. کشتی کو سہارا دے دیا. اب کیسی موت, کیسی طغیانی, کیسا مارو بھاٹا. حضرت جیسے ہی نقاب پوش نے ہاتھ نکالا, کشتی کو سہارا دیا, طغیانی ختم ہو گئی, سبحان اللہ. دور ہو گئی. سبحان اللہ. اور کشتی سطح آگ پر چل کر کے ساحل دریا فوراً پہنچ گئی. سبحان اللہ. اتنا کرنے کے بعد نقاب پوش جانے لگے. جیسے ہی نقاب پوش پہ جانے کا ارادہ کیا, عاشق حسین نے جانے والے کا دامن کرم محبت سے تھام لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھامو دامن, سبحان اللہ. تھامو دامن. دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا, قیامت میں بھی بیڑا. سبحان اللہ. دامن کرم تھاما. حضور آپ کا کرم ہوا, مجھ کو بچانے کے لیے آپ تشریف لائے. آپ کون ہیں؟ ذرا چہرے سے نقاب تو سرکائیے. سبحان اللہ. حضور آپ کون ہیں؟ ذرا روح کعبہ کی زیارت تو کرائیے. سبحان اللہ. حضور آپ کون ہیں؟ ذرا اپنا نام نامی تو بتائیے. حضور آپ کون ہیں کہ مجھ ڈوبتے کے لیے سہارا بن کر کے آ گئے؟ سبحان اللہ. ذرا اپنا اس میں گرامی تو بتا دیجیے. آنے والے نے چہرے سے نقاب سرکائی. نقاب سرکانے کے بعد کہ تو مجھے نہیں جانتا, ارے میں حسین ابن علی. تو نے ابھی پکارا تھا, میں تجھے بچانے کے لیے آ گیا. تو نے ابھی پکارا تھا, میں تجھے گتی سے کرانے کے لیے آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام حسین کے بال بکھرے ہوئے ہیں, چہرہ گردہ آلود ہے, حیرانی کے آثار ہیں. کہا حضور کہ چہرے پہ مٹیاں اٹکی ہوئی ہیں, زلف معمر گردہ آلود ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں. حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا امام حسین نے فرمایا اتنا وقت نہیں ہے, اس وقت میں میدان کربل میں ہوں. یزید مجھے پکار رہے ہیں, بات کرنے کی فرصت نہیں. تم نے پکارا تھا تو میدان کربل سے چل کر کے میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا. اب کلیم الزمان بولتا ہے جو امام حسین میدان کربل میں رہ کر کے سینکڑوں میل کی دوری پر اپنے عاشق کو ڈوبنے والے کو بچا سکتے ہیں, اور حسین چاہ جاتے تو میدان کربل میں بھی اپنی آن کو بچا لیتے. حسین کا امتحان کا معاملہ تھا. یہ میدان کربل حسین کے لیے امتحان گاہ تھا. یہاں کرامت نہیں دکھائی تھی, کرامت باہر دکھائی جا رہی تھی. یہاں امتحان دیا جا رہا تھا, اللہ کے دین کو بچایا جا رہا تھا, نانا جان کے اسلام کو بچایا جا رہا تھا. اس لیے میرے حسین پاک میدان کربل میں آئے ہیں تو صبر کا امتحان دے رہے ہیں, استقلال کا امتحان دے رہے ہیں, استقامت کا امتحان دے رہے ہیں, شہادت کا امتحان دے رہے ہیں. مصیبتیں آ رہی ہے, پیشانی پہ پھل نہیں پڑ رہے ہیں. شہادتیں لوگوں کی ہو رہی ہے, پیشانی پر پھل نہیں پڑ رہے ہیں. بچہ شہید ہو رہا ہے, سجدے شکر ادا ہو رہا ہے. شہید ہو رہے ہیں, سجدے شکر ادا ہو رہا ہے. دیوانے شہید ہو رہے ہیں, سجدے شکر ادا کر رہے ہیں. بقیے شہید ہو رہے ہیں, امام حسین خدا کے شکر کا سجدہ ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین پاک میدان کربل میں ہیں. یزیدیوں نے ایک ایک کر کو سب کو تحت دیکھ دیا, سب نے شہادت کا جام نوش کیا, اور آخر میں میرے حسین پاک نے بھی شہادت کا جام نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. محبت سے سب پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام کربلا میں آنے والے حسینی شہید ہو گئے, خود امام حسین بھی شہید ہو گئے. لیکن یزیدیوں نے ابھی بس نہیں کیا, ابھی امتحان اور باقی ہے. اب زینب کا امتحان ہے, سکینہ کا امتحان ہے, رباب کا امتحان ہے, ام لیلا کا امتحان ہے, شہربانوں کا امتحان ہے, خواتین اہل بیت کا امتحان. ٹھیک ہے, بس نہیں کیا,
امام حسین شہید ہوئے، یزیدی جشن فتح منانے لگے، خوشیاں منانے لگے، نماز عصر کا وقت ہوا، والے حسینی جذبہ سب شہید ہو گئے ہیں، لیکن خواتین اہل بیت کی یہ شان ہے کہ عصر کا وقت آیا ہے تو سب نماز ادا کرنے میں مصروف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزیدی جشن فتح منانے لگے، شمر لعین اپنے چند فوجی کتوں کے ہمراہ اہل بیت کے خیموں کی جانب بڑھتا ہے، تمام خیموں سے خواتین کو ایک خیمے میں اکٹھا کر دیا جاتا ہے، باقی خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ جب کا سب کچھ اجڑ گیا ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے بچہ شہید ہو گیا ہو، جس کا بھائی شہید ہو گیا ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے جس کے سرتاج اور شوہر کو گھوڑوں کی چاقوں سے رون دیا گیا ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے بھائی کو تہتے کر دیا گیا ہو، جس کی نگاہ کے سامنے اس کے شوہر کو بے درے شہید کر دیا گیا ہو، اب اس کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیمے جلنے لگے، خیمے جل رہے ہیں، شمر لعین اپنے کتوں کو لے کر کے وہ باقی ایک خیمہ تو چھوڑا تھا جس میں خواتین اہل بیت تھی، بیمار زندہ 3 دن تھے، اس خیمے میں گیا، سوچا کہ امام حسین کے خیمے میں بہت کچھ ملے گا، بہت دنیا کی دولت ملے گی، لیکن وہ میرے حسین ہیں، سبحان اللہ، وہ میرے حسین ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں دنیا کی دولت کیا ملتی، وہاں تو صرف اللہ اور رسول کا نام کافی تھا، سبحان اللہ۔ جب کچھ نہ ملا تو یزیدیوں نے شہدائے کرام کی لاش، شہدائے کرام کے کپڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، شہدا کے کپڑوں کو سمیٹنے لگے، شہدا کے کپڑوں کو سمیٹ لیا، تب حضرت زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا، حضرت رباب کے سر کی چادر اتار لی، حضرت ام لیلا کے سر سے ردائے اطہر کھینچ لی، حضرت سکینہ میرے حسین کی ننھی شہزادی، ننھی سکینہ کے سر سے بھی دوپٹہ کھینچ لیا، امام حسین کی یتیم بچی سکینہ، ان کے کانوں میں سونے کی 2 بالیاں پڑی ہوئی تھی، جیسے شمر لعین نے دیکھا ہاتھ بڑھایا، حضرت سکینہ کے کانوں سے سونے کی بالیاں کھینچنے لگا، سکینہ بھی تو بچی تھی، حضرت سکینہ نے احتجاج کرتے ہوئے سر پیچھے کیا، جیسے ہی حضرت سکینہ سر پیچھے کرتی ہے، شمر لعین کا مردود ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور حضرت سکینہ کے چہرے پر پڑ جاتا ہے، کیسا ملعون تھا وہ ہاتھ جو باپ کی شہادت کے بعد یتیم کی بیٹی کے چہرے پہ پڑ رہا تھا، کیسا مردود اور ملعون تھا وہ شخص جب باپ کو شہید کرنے کے بعد ان کی یتیم بیٹی کے سر پر چہرے پر تھپڑ مار رہا تھا، جیسے ہی حضرت زینب کو شمر لعین نے دیکھا، یہ تو بیمار بے ہوشی کی حالت میں بستر پہ پڑے ہوئے تھے، شمر لعین نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور اتنی زور سے کھینچا کہ بیمار زینب نے آ کے کھول دی، اور شمر لعین کو جب اپنے سر پر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب ہمارا سر ٹوٹ گیا ہے، ہمارے خیمے کا محافظ بھی اب باقی نہیں رہ گیا ہے، شمر لعین نے کہا یہ لڑکا باقی بچا ہے، اسے بھی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دو، حضرت زینب فوراً کہتی ہے او نادانو، رسول اللہ کے چراغ کو ایک دم بجھا دینا چاہتے ہو، رسول اللہ کی نفس کو ختم کر دینا چاہتے ہو، لاؤ تلوار پہلے میرے جسم کو 2 ٹکڑے کر دو، اپنی تلوار کا وار پہلے مجھ پر کر دو، پھر اس بیمار پر تلوار چلانا۔ اتنے میں عمرو بن سعد آتا ہے اور کہتا ہے بیمار لوٹ گھروٹ ختم کرو، بیمار کو مت مارو، اب یہاں سے واپس چلو۔ بہرحال سب لوگ واپس ہو گئے، مغرب کی نماز کا وقت آیا، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام خواتین نماز مغرب میں مصروف ہو گئی، یزیدی کتے، یزیدی فوج جس میں خوشی مناتی رہی، جیسے ختم مناتی رہی، اب دھیرے دھیرے رات گزر رہی ہے،
اور آپ کی رات گزرے بھی تو کیسے گزرے، آپ کی رات گزرے بھی تو کیسے گزرے، جس کا ایک بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی رات کٹ نہیں پڑتی ہے، اور جن کے سب لوٹ لیے گئے ہو، جن کے شوہر کا سر قلم کر دیا گیا ہو، جن کی گود سے دودھ پیتے بچے کو چھین لیا گیا ہو، جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے جوان بیٹے کو تحت تیز کر دیا گیا ہو، جن پہ بھاجوں اور بھتیجوں کو مار دیا گیا ہو، ان کی رات کیسے کرتی؟ رات گزر تو رہی ہے لیکن کٹ نہیں پا رہی ہے، عجب حیرانی ہے، عجب پریشانی ہے، آج رات کٹ نہیں پا رہی ہے لیکن رات کو تو کٹنا ہی تھا، دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے اور رات کا کچھ سناٹا ہوا۔ حضرت زینب کی عجیب کیفیت ہے، بھائی کی یاد ہے، بھتیجے کی یاد ہے، بچے کی یاد ہے، سب کی یادیں دل میں تایا کیے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب جب بھائی کی یاد آتی ہے تو اپنے خیمے سے رات کے سناٹے میں چپکے سے نکلتی ہے اور تیزی کے ساتھ میدان کربل میں اس مقام پر چلی جاتی ہے جہاں پر حضرت امام حسین کی لاش برہنہ پڑی ہوئی تھی، بغیر سر کے پڑی ہوئی تھی، سر پر یزیدی اپنے خیمے میں لے کر کے چلے گئے تھے۔ امام حسین کی لاش بغیر سر کے صرف دھڑ پڑا ہوا تھا، حضرت زینب بغیر سر کی دھڑ کے پاس جاتی ہے اور اپنے بھائی کی اس لاشے کو چوم لیتی ہے، چوم کر کے واپس آ جاتی ہے۔ کبھی زینب دن کے سرانے بیٹھ کر کے اس کو دلاسا دیتی رہتی ہے اور کبھی کربل کے میدان میں چلی جاتی ہے۔ عجب کیفیت تھی، عجب سما تھا، عجب منظر تھا۔ اسی ماحول میں کربل کے پڑوس کی ایک آبادی، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، 3 رات ہو گئی، آج چوتھی رات ہے، امام پاک کے خیمے میں پانی کا ایک بوند نہیں جا سکا ہے، لاؤ کسی صورت سے خیمے امام میں پانی پہنچایا جائے، اس میں عورتیں اور بچے پیاس کی وجہ سے بے چین ہوں گے، جن کا سب کچھ چھن گیا ہو، جن کے گھر کے ایک ایک فرد کو شہید کر دیا گیا ہو، ان کی حالت کیا ہوگی؟ لاؤ ان ہمناکوں کو کسی صورت سے چپکے سے پانی پہنچا دیا جائے۔ پڑوس کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک پانی کا مشکیزہ تھوڑی سی کھجور دی اور اس کے لیے حضرت حر کی بیوی کو کہا، اے حر کی بیوی تم یہ پانی اور یہ تھوڑی سی کھجور لے کر کے چپکے سے میدان کربل میں جاؤ اور خیمہ اہل بیت میں جا کر کے یہ پانی پہنچا دو۔ حضرت حر کی بیوی پہلے تو تیار نہیں ہو رہی تھی لیکن جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو تیار ہو گئی، پانی کا مشکیزہ لیا، تھوڑی سی کھجور دی، چپکے چپکے قدم سیدھے قدم میدان کربل میں آئی اور خیمہ اہل بیت کے دروازے پر پہنچی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب نے کسی آنے والے کی آہٹ کو محسوس کیا، حضرت زینب نے پکار کر کہا، خبردار کوئی غیر محرم رات کے سناٹے میں ہمارے خیمے کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت ان کی بیوی سہم گئی اور آواز نکالی، اے حضرت زینب آپ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں ان کی بیوی ہوں، آپ کے غلام ان کی بیوی ہوں، میں آپ کی کنیز ہوں۔ قدم آگے بڑھایا، خیمے کے اندر داخل ہوئی۔ حضرت زینب پڑوس کے لوگوں نے یہ پانی بھیجا ہے، پانی تحفے میں یہ پانی بھیجا ہے، آپ لوگ 3 رات سے پیاسی ہے، پانی کا تحفہ پڑوس کے لوگوں نے چپکے سے بھیجا، اسے قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے۔ جیسے ہی حضرت زینب نے پانی کا مشکیزہ دیکھا، پیسہ چیخ کر پکاری، نہیں 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 نہیں، اب مجھے دنیا کا پانی نہ چاہیے، اب مجھے دنیا کا پانی نہ چاہیے، میرا بھائی پیاسا شہید کر دیا گیا، میرے بیٹے میرے بھتیجے حضرت علی اکبر کے سوکھے حلقوم پر وہ پیاسے تھے، بار بار سوکھی زبان پار کر رہے تھے، ان کے سوکھے حلقوم پر سیر میں بجھا ہوا تیر پھینک کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ اب یہ پانی میں کیسے پیوں گی؟ میرا علی اکبر پیاسا شہید ہو گیا، میرے علی اکبر نے پیاسے سب چھوڑ دیا، میرے بھائی عباس علمدار پیاسے چھلنی ہو کر کے شہید کر دیے گئے۔ اب میں تم لوگوں کا پانی
पानी न पीऊंगी, ले जाओ पानी, हटा दो मेरी जगह के सामने से पानी, मैं तुम लोगों का पानी अब न पीऊंगी, मेरी जगह से दूर कर दो पानी, ले जाओ पानी, ले जाओ पानी, मैं तुम लोगों का पानी अब न पीऊंगी। हजरत हुर की बीवी डॉक्टर बख्ता अर्ज करती है, ऐ हजरत ज़ैनब, ऐ हजरत ज़ैनब, ऐ हजरत ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब सब्र करो, ज़ैनब सब्र करो, ये तोहफा है पानी का, ये पानी तोहफे में आया है, ज़ैनब इस पानी के तोहफे को कबूल कर लो, इसलिए कि आपके नाना जान सैयद कौनैन की सुन्नत है, जब भी कोई चीज तोहफे में आती थी उसे रद्द नहीं किया करते थे, तोहफे की चीज को कबूल कर लिया करते थे। हजरत ज़ैनब इस पानी के तोहफे को कबूल कर लीजिए। ज़ैनब देखिए ये बच्ची सकीना, ये नन्ही सी बच्ची, ये छोटी सी बच्ची नींद बेहोशी के आलम में पड़ी हुई है, लीजिए इसे पानी पिला दीजिए। और बीमार ज़ैनुलाब्दीन, इसको भी तो सख्त पानी की जरूरत है, बीमार ज़ैनुलाब्दीन को पानी एक प्याले में दे दीजिए। हजरत ज़ैनब ये तोहफा है, कबूल कर लीजिए, तोहफे को वापस नहीं किया जाता है, आपके नाना जान की सुन्नत है तोहफे को कबूल करना। हजरत हुर की बीवी ने अपनी गुफ्तगू की तो हजरत ज़ैनब ने पानी का बशीदा ले लिया, पानी का बशीदा लिया, लेकर के कहती है मेरे नाना जान जब भी घर में कोई चीज तोहफे में आती थी तो मेरे मुकद्दस नाना जान तोहफे में आई हुई चीज को सबसे पहले घर में जो सबसे छोटा होता था उसे दिया करते थे, सबसे छोटे को दिया करते थे। हजरत ज़ैनब हजरत सकीना के पास जाती है, पानी के चंद कतरे उनके चेहरे पर डालती है, पानी के चंद बूंदे उनके मुंह पर मारती है। सकीना ने आंखें खोली, उठ करके बैठी। हजरत ज़ैनब ने फरमाया बेटी सकीना, नन्ही सकीना, शहजादी सकीना, मेरी सकीना, लो पानी पी लो, सकीना पानी पी लो, सकीना पानी पी लो। फूफी जान ये पानी कहां से आ गया, पानी कहां से आ गया, पानी किसने दे दिया? हजरत ज़ैनब ने कहा पड़ोसियों ने तोहफा भेजा, ये पड़ोसियों ने पानी का तोहफा भेजा है। हजरत सकीना फौरन पानी का प्याला अपनी फूफी ज़ैनब के हाथों से ले लेती है और लेकर के कहती फूफी जान हमारा सबसे छोटा भैया अली असगर प्यासा सो रहा है, प्यासा सो रहा है, मैं पानी पहले अपने भैया को पिलाऊंगी, नन्हे अली असगर को पिलाऊंगी। और रोते रोते सो गया है, और रोते रोते सो गया है, रोते रोते उसने आंखें बंद कर ली है। पहले मैं अपने भैया अली असगर के पास पानी ले जाऊंगी, अपने अली असगर को पानी पिलाऊंगी। हजरत सकीना पानी का प्याला लेती है और दौड़ी हुई जल्दी से खेमे के उस गोशे में चली गई जहां पर नन्हे अली असगर की नन्ही सी लाश रखी हुई थी। लाश के पास पहुंची और हजरत सकीना अपने भैया अली असगर को पुकार रही है, बाबू भैया अली असगर, भैया अली असगर, मेरे नन्हे भैया, मेरे छोटे भैया, जो तुम प्यासे सो गए हो, पानी आ गया है, भैया पानी पी लो, मेरे अली असगर उठ जाओ, मेरे नन्हे अली असगर उठ जाओ, मेरे नन्ही अली असगर उठ जाओ, लो पानी आया है पी लो, लो पानी आया है पी लो। हजरत सकीना यूं पुकार रही थी और हजरत अली असगर बेहिस्सो हरकत पड़े हुए हैं। हजरत सकीना ने जब यूं पुकारा, हजरत अली असगर की आंखें कैसे खुली, वो तो हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुके थे। हजरत सकीना कहती है मेरे भैया अली असगर क्यों नहीं बोल रहे हो, आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो, अली असगर मेरी नजरों से नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो, अली असगर तुम मेरी जानिब क्यों नहीं देख रहे हो, तुम मुझसे नाराज हो गए हो क्या, तुम मुझसे खफा हो गए हो क्या, अली असगर मुझसे राजी हो, खुश हो जाओ, मेरे अली असगर राजी हो जाओ, आंखें खोलो पानी पी लो। हजरत सकीना इस अंदाज से हजरत अली असगर को पुकार रही थी। हजरत ज़ैनब ने जैसे ही देखा जल्दी से आई, हजरत सकीना का बाजू थाम लिया, मेरी बेटी सकीना क्या कर रही हो, मेरी बेटी सकीना क्या कर रही हो, अली असगर को परेशान न करो, मेरा अली असगर कभी आगे नहीं खोलेगा, मेरे अली असगर को हैरान न करो, अब अली असगर कभी हमसे बातें नहीं करेगा। ऐ मेरी बेटी सकीना, ऐ मेरी बेटी सकीना, अब मेरा नन्हा अली असगर हमेशा के लिए आंखें बंद कर गया है, अब हमको कभी न देखेगा, हम हरी नजरों से नजरें कभी न मिलाएगा, मेरा अली असगर हमेशा के लिए खामोश हो गया है। अब अली असगर
नाना जान के हाथों से हमसे कौसर पर आधे कौसर का जान पिएगा। मेरी सकीना, मेरी सकीना, मेरी सकीना, मेरे अली असगर को हैरान न करो, मेरे अली असगर को परेशान न करो। अली असगर हमेशा के लिए सो गया, हमेशा के लिए सो गया, हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अजब कैफियत थी, अजब समा था, अजब मंजर था। कैसे करबला के बनासिर की मंजर कशी की जाए, कैसे करबला के वाक़ियात को लफ्जों में पिरोया जाए, कैसे करबला के वाक़ियात को लोगों में बयान किया जाए। सोचो तो दिल की आंखें भी थर्रा जाती है, माथे की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। मेरे हुसैन पाक आली बकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद का ये मंजर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे में औरतों की जो हालत थी वो कैसे बयान की जाए, उसकी मंजर कशी कैसे की जाए। बहरहाल रात कटती रही, सुबह का सफेदा नमूदार हुआ तो यजीदी कुत्ते ने, यजीदी फौजियों ने मेरे इमाम सैयदुद्दीन जो बावजूद कि बीमार थे, बार बार गशी आ रही थी, बेहोश होकर के गिर जा रहे थे, यजीदी कुत्तों ने मेरे इमाम सैयदुद्दीन के हाथों में हथकड़ी डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी। अल्लाह हज़रत सकीना रसूलुल्लाह की प्यारी नवाज़ी, हज़रत फातिमा ज़हरा की बेटी, हज़रत ज़ैनब को नंगे सर ऊंट की नंगी पीठ पर बैठा दिया गया। हज़रत सकीना नन्ही सी बच्ची है, यतीम बच्ची है, उम्मे लैला है, हज़रत रुबाब है, भागो है। अहले बैत के लोगों को एक ऊंट पर बैठा करके सबको रस्सियों से बांध दिया गया। दुनिया को रिहाई दिलाने वाले, दुनिया को गमों और परेशानियों से निजात दिलाने वाले आज रस्सियों से जकड़ दिए गए हैं, रस्सियों से बांध दिए गए हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, फिर इस हमारी को अहले बैत के अफराद को अब मैदान करबल से कूफा की जानिब ले जाया जाने लगा। जैसे ही अहले बैत का ये काफिला मैदान करबल से उस मकाम से गुजरा जहां पर मेरे इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पुरनूर बगैर सर के दरैना पड़ी हुई थी, जैसे उस जगह हज़रत ज़ैनब पहुंची, हज़रत सकीना पहुंची, उम्मे रुबाब पहुंची, हज़रत लैला पहुंची। जैसे ही इमाम हुसैन के नासिब पर विकार को देखा, सबके मुंह से चीखें निकल गई। हज़रत ज़ैनब के साथ मदीना मुनव्वरा की जानिब रुख कर लेती है और अपने नाना जान को पुकारती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद, ऐ मेरे नाना जान, ऐ मेरे मुकद्दस नाना जान, ऐ मेरे मुकद्दस नाना जान, अपने हुसैन की खबर लीजिए। आपके कंधों पर खेलने वाला हुसैन, आपकी गोद में खेलने वाला हुसैन, देखिए यजीदियों ने इसकी क्या हालत कर रखी है, सरकार दिया है, नेदों से जिस्म को जख्मी कर दिया गया है। ऐ मेरे नाना, ऐ मेरे प्यारे नाना जान, ऐ मेरे मुकद्दस नाना जान, आपका हुसैन बेगोरो कफन बगैर सर के करबल की वादी में पड़ा हुआ है और यजीदियों ने इसके जिस्म नाज़नीन को घोड़ों की टापों से रौंद दिया है। मेरे मुकद्दस नाना जान, जिसका चेहरा कभी कोई गए बैरम देख नहीं सकता था, आपकी नवासियों ज़ैनब बेक नंगे सर ऊंट की पीठ पर बैठी हुई है। आपकी बहुएं ये नंगे सर सब ऊंट की पीठ पर लाद दी गई है। आपका बीमार ज़ैनुद्दीन बेटे से जकड़ दिया गया है। मेरे नाना, मेरे नाना, मेरे मुकद्दस नाना, आप खबरगिरी कीजिए।
बहरहाल ये काफिला आगे बढ़ा, आगे चलता रहा। इमाम हुसैन का सर मुकद्दस एक यजीदी अपने घोड़े की गर्दन में बांध करके आगे आगे चल रहा था। गुफा के करीब पहुंचा, तेजी के साथ आगे बढ़ा कि अपने जात के पास जाऊंगा, इनाम और इकराम पाऊंगा। अभी रात बाकी थी, घर चला गया। इमाम हुसैन के सर पर नूर को एक कपड़े में बांध लिया था, लेकर के घर गया। बीवी ने देखा, पूछा क्या है, क्या लाए हो? कहे बागी का सर लाया हूं। कह दो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। इतना इनाम पाऊंगा कि खुश हो जाओगी। जो कुछ खाना था खाया। तनूर जिसमें रोटियां पकती हैं, तनूर के अंदर सर को रखा, फिर झावे से बंद कर दिया, सो गया। उसकी बीवी तहज्जुद गुजार थी, नमाज तहज्जुद के लिए उठी तो देखा तनूर से रोशनी निकल रही। रोशनी फूट रही है। उसने सोचा मैं तो आग बिल्कुल एकदम बुझा करके सोई थी, फिर आग कहां से पैदा हो गई? तनूर के करीब गई, ढक्कन हटाया तो देखा एक नूरानी सर, सुभान अल्लाह। 4 ख़वातीन उसके गिर्द बैठी हुई, कभी वो चूम रही है, कभी ये चूम। बीवी कहती है, मैंने पूछा ये किसका सर है? तो ख़वातीन ने बताया कि रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन का। आप लोग कौन हो? मैं फातिमा ज़हरा हूं। सुभान अल्लाह। ये नानी खदीजतुल कुबरा है, ये हजरत मरियम है, ये हजरत आसिया है। इसने चाहा मैं बोसा दे लूं, कदमों को चूम लूं तो क्या हो जाएगा? ये फौरन अपने शौहर के पास आई, शौहर को जगाया, कहो कमबख्त नादान, तू कह रहा था बागी का सर लाया हूं, ये तो आकाए कायनात के नवासे इमाम हुसैन का सर है। देख तुझ पर कितनी लानतें हो रही हैं, तूने इमाम हुसैन का सर कलम किया है। अब मैं तेरे साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती हूं। तो संभाल अपने बच्चों को। मैं अपना रास्ता पकड़ती हूं, मैं घर से बाहर जाती हूं, तू कभी नहीं मुझे देखेगा, मैं अपना चेहरा तुझे कभी नहीं दिखाऊंगी। इसलिए इतना कहा, ये शख्स कहता है यूं ही जीते जी घर को वीरान करके मत जाओ, बच्चों को यतीम करके मत जाओ। तूने रसूलुल्लाह के नवाजों के बच्चों को यतीम किया है। तू यतीम हो जाए, तेरे बच्चे यतीम हो जाए, तेरा घर उजड़ जाए, तेरा घर वीरान हो जाए, अब मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। एक चादर ली, जिस्म को ढापा, घर से बाहर निकली, वो पटौता रह गया, लेकिन वो वापस न हुई, फिर न जाने कहां चली गई। अजाब शुरू हो गया। मेरे आका का सरे पुरनूर, क्या बताऊं, सुभान अल्लाह। जिधर जिधर से सरे पुरनूर गुजर रहा था, करामतें जाहिर हो रही। यजीदी इब्ने साद के हुक्म से जब कूफा में हज़रत इमाम हुसैन का सर नेज़े पर चढ़ा करके कूफा की गलियों में घुमा रहे थे, तो सरे मुकद्दस इस घर के पास पहुंचा। घर के छत पर एक शख्स कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहा था, और इस आयत पर पहुंचा उस वक्त, हम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ़ व रहीम। जैसे ही आयत की तिलावत
اس گھر والے نے کیا، سر مقدس کی زبان فوراً کھل گئی، آواز آئی قرآن کی تلاوت کرنے والے، ارے اصحاب کہف سے کہیں زیادہ تعجب تھے، ہمارا قتل کیا جانا ہے اور ہماری شہادت کے بعد نیزے پر ہمارے سر کو اٹھایا۔ میرے بزرگوں دوستو، اب یہ کوفہ سے جب قافلہ دمشق کی جانب لے جایا گیا تو ایک جگہ ایک راہب کا کلیسا تھا، کلیسے کے پاس رک گئے، یزیدی کلیسے کے پاس رکے، امام حسین کا سر پاک ایک جگہ رکھ دیا، کلیسے کا پادری باہر نکلا، اس نے دیکھا یہ عجب معاملہ ہے، کٹا ہوا سر، سر کس کا سر ہے؟ کا حسین کا سر، کا کون حسین؟ کون حسین؟ کا علی کے بیٹے حسین، کا کون علی جو تمہارے نبی کے داماد ہے؟ کہا وہی علی۔ کلیسے کا پادری فوراً کہتا پھر کیوں نہیں کہتے کہ نواسے نبی کا سر ہے؟ کیوں نہیں کہتے تمہارے رسول اللہ کے نواسے کا سر ہے؟ مجھ سے اشرفیہ لے لو، ایک رات کے لیے مجھے دے دو یہ سر، تم لوگ تو یہاں بیٹھے ہو، رات کو جانا ہے نہیں، یہاں تم لوگ آرام کر رہے ہو، ایک رات کے لیے سر مجھ کو دے دو، اس کے بدلے میں مجھ سے اشرفیہ انعام اکرام لے لو۔ وہ لالچی کتے دولت کی عدالت میں انہوں نے یہ شہادت کا کارنامہ انجام دیا تھا، کیسے نامہ انجام دے؟ امام حسین کا سر مقدس پادری کے حوالے کر دیا، پادری نے دیا، بال غبار آلود سے صاف کیا اور ایک تاج پر، کلیسے کے دیوار پر تاج پر امام حسین کے سر مقدس کو صاف کر کے رکھ دیا اور امام حسین کے سر مقدس کے سامنے محبت اور عظمت کے ساتھ اپنے پیروں پر پوری رات کھڑا رہا، اور رات کا کچھ حصہ گزرا تو اس نے کیا دیکھا؟ سر حسین سے نور نکلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کٹا ہوا میرے حسین کا سر ہے، ایک نور نکلا، پورا گرجا گھر روشن ہو گیا، جیسے ہی نور نکلا اور گرجا گھر روشن ہوا تو پادری نے فوراً کہا اے حسین تو زندہ ہے، میں تیری شہادت دیتا ہوں اور تیرے نہ جان کا کلمہ پڑھ کر کے میں بھی مسلمان ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین المدد، یا حسین المدد، سبحان اللہ۔ گرجا گھر کا پادری، کلیسے کا پادری، گرجے کا راہب حضرت امام حسین کے سر کی یہ کرامت دیکھتا ہے، اس کا دل روشن ہو گیا، اس کا دل روشن ہو گیا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب شمیم الدماء کہہ دے جب حسین کے کٹے ہوئے سر کا بھی عالم ہے تو پھر جڑے ہوئے سر کا کیا عالم ہوگا؟ شہادت کے بعد کا بھی عالم ہے تو شہادت کے پہلے کا عالم کیا رہا ہوگا؟ میرے بزرگوں دوستوں، حسین شہادت کے بعد بھی کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں، مسلمان بناتے جا رہے ہیں، لوگوں کو راہ ہدایت سکھاتے جا رہے ہیں۔ اے لوگوں، حضرت امام حسین کی زندگی کو مانو، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، محبت کرتے رہو، نذرانے خلوص پیش کرتے رہو، سبیل بناتے رہو، کھچڑا پکاتے رہو، کھانے کھاتے اور کھلاتے رہو۔ سنو، امام حسین کا کھچڑا کھاؤ گے، امام حسین کا شربت پیو گے تو دل بھی روشن ہو جائے گا، چہرہ بھی روشن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ ہے کل بھی زندہ تھے، بے شک ہے، حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ تھے، اللہ کی گود کے پالے ہیں مر نہیں سکتے، جب ماں بھی اس بار کا ہے علی سے بغیر سر کو جھکائے گزر نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ حسین کو مار کر کے ہمیشہ کے لیے مر گیا، یزیدی کتے پناہ ہو گئے اور حسین شہید ہو کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے زندگی دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
سبحان اللہ سبحان اللہ بولے دے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین سبحان اللہ کا دن ہے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے دعائیں عاشورہ پڑھنی ہے محبت سے پڑھ لو گے انشاءاللہ اگلے سال عاشورہ تک ضرور زندہ ہے اس لیے ابھی وہ بھی پڑھ لیجیے کہ ہمارے شاعر صاحب ہیں ان سے چند صاحب جلدی سے سنیے پھر دعائیں عاشورہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے زندگی کا بیمہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر السلام علیکم سبحان اللہ آئیے شاعر اہل سنت جناب ہمدم بھاگلپوری صاحب جو گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ نعت پیش کریں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ رشک خورشید و ماہتاب علی فخر کونین ہو تو آپ علی کون پیدا ہوا ہے کعبے میں